ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 21واں باب 23 سے 27 آیات تک۔ اس وقت یسوع جب ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ کس اختیار سے میں یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ اور وہ اپنے میں غور و خوض کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا، پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا؟ اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی مانتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کرتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جب یسوع ہیکل کے بیرونی صحن میں آیا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اسے تعلیم دینے سے روک کر پوچھا کہ تعلیم دینے اور معجزے کرنے اور ہیکل کو پاک صاف کرنے کا اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ کچھ بھی جواب دے ہم اسے پھانس لیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا ہونے کے باعث مجھے خود ہی اختیار حاصل ہے تو وہ اس پر کفر کا الزام لگا سکتے تھے، اور اگر وہ کہتا کہ یہ اختیار آدمیوں کی طرف سے ہے تو وہ اسے جھوٹا ٹھہرانے کی کوشش کرتے۔ اگر کہتا کہ یہ اختیار خدا کی طرف سے ہے تو وہ اسے چیلنج کر سکتے تھے کہ اسے ثابت کر۔ وہ اپنے آپ کو عقیدے کے محافظ سمجھتے تھے کیونکہ وہ علم الہی کے تربیت یافتہ تھے، جنہیں انسانوں نے باقاعدہ مقرر کیا تھا اور اختیار دیا تھا کہ لوگوں کی دینی امور میں رہنمائی کریں۔ یسوع نے نہ تو باقاعدہ تعلیم پائی تھی اور نہ اسے بنی اسرائیل کے سرداروں نے اسناد جاری کی تھی۔ ان کے چیلنج سے صدیوں پرانی اس خفلی اور اس ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے جو پیشہ ور مذہب پرست ان افراد کے خلاف ظاہر کرتے آئے ہیں جو خدا کی قدرت سے مسح ہو کر کام کرتے ہیں۔ یسوع نے یہ پیشکش کی کہ میں اپنے اختیار کے بارے میں اس صورت میں بیان کرنے کو تیار ہوں کہ تم بھی میرے ایک سوال کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ یوحنا کے بپتسمے کا مطلب ہے یوحنا کی خدمت۔ مراد یہ ہوئی کہ یوحنا کو خدمت کا اختیار کس نے دیا تھا؟ کیا اس کا تقرر انسان کی طرف سے ہوا تھا یا خدا کی طرف سے؟ اسرائیلی قوم کے لیڈروں نے اسے کون سی سند دی تھی؟ جواب تو صاف ظاہر تھا، یوحنا کو خدا نے بھیجا تھا، اس کو اختیار خدا کی طرف سے عطا ہوا تھا، انسان کے دستخطوں سے نہیں ملا تھا۔ اب قوم کے یہ سردار اس الجھن میں پھنس گئے کہ اگر وہ کہتے کہ یوحنا خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا تو خود پھنستے تھے۔ یوحنا لوگوں کو بتاتا رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح موعود ہے۔ اگر یوحنا کا اختیار خدا کی طرف سے تھا تو انہوں نے کیوں توبہ نہ کی اور کیوں مسیح پر ایمان نہ لائے؟ اس کے برعکس اگر وہ کہتے کہ یوحنا کو خدا نے مقرر نہیں کیا تھا تو ان کی حیثیت ایسی ہو جاتی کہ سارے لوگ ان سے خفا ہونے لگتے، کیونکہ اکثریت اس بات پر متفق تھی کہ یوحنا خدا کی طرف سے نبی تھا۔ اگر وہ صحیح جواب دیتے کہ یوحنا کو خدا نے بھیجا تھا تو ان کو خود ہی اپنے سوال کا جواب مل جاتا۔ یسوع وہی مسیح موعود تھا، یوحنا جس کا پیشرو تھا۔ چنانچہ انہوں نے حقائق کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، ہم یوحنا کے اختیار کے سرچشمے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس پر یسوع نے کہا کہ میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ وہ انہیں وہ بات کیوں بتاتا جسے وہ پہلے ہی جانتے تھے لیکن تسلیم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔